جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ گھر کے اندر آنے جانے کے آداب کیا ہے، وہ اپنا گھر ہو یا کسی اور کا گھر ہو، تو اس کے اندر آنے جانے کے آداب آج ہم نے سیکھنے ہیں اور کوشش یہ کرنی ہے کہ سیکھنے کے بعد ہم جو عمل بھی کریں۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اس کے بارے میں تعلیم فرمائی اور تمام مومنوں کو مخاطب کر کے فرمایا۔ وہ ہمارے سکھانے کا موقع تھا کہ ہم سیکھتے حقیقت کے اندر کسی کے بھی گھر میں بغیر اجازت کے جانا اتنا سختی سے منع فرمایا گیا، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے، جن کا کرنا لوگوں کے درمیان معیوب نہ سمجھا جاتا تھا، عیب نہ سمجھا جاتا تھا، لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے تھے، لیکن اسلام نے آ کے وہ چیزیں ختم کی کہ جن کے ساتھ معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی۔ تو حضرات محترم، اگر یہ حکم صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے ہے تو پھر ہمارے لیے تو درجہ ہوتا ہے، کیونکہ قرآن اسی وقت نازل ہوا نا، تو یہاں پر اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو۔ اب اس کے اندر جو دور نبوی بھی موجود ہیں وہ بھی شامل ہیں، جو بعد میں آنے والے ہیں وہ بھی شامل ہیں، یعنی کہ جو کوئی مومن ہے اس کے لیے اللہ نے حکم نازل فرما دیا۔ ظاہری طور پر جو بات ہو رہی ہے وہ آقا علیہ السلام کے گھر کی ہو رہی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے کی ہو رہی ہے، آپ کے آستانے پر حاضری دینے کی ہو رہی ہے، کیونکہ صحابہ کرام علیہ رضوان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آشیانہ مبارک پر آپ کے گھر مبارک میں اکثر حاضر ہو رہتے ہیں، زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے، گفتگو کے لیے، اور کبھی کبھی حضور علیہ السلام کھانے پر بھی بلا لیتے ہیں، دعوت کے طور پر صحابہ کرام علیہ رضوان کو دعوت دیتے اور اپنے گھر بلا لیتے۔ گویا کہ یہ بھی نبوت کا ایک حسن ہے کہ کسی کو اپنے گھر میں مہمان بنایا جائے، کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں جو مذہبی طبقہ ہے ہمارا بالخصوص، اس کے اندر بڑی خرابیاں ہیں کہ ہم خود مہمان بننا پسند کرتے ہیں لیکن کسی کو اپنے گھر میں مہمان بنانا پسند نہیں کرتے۔ لوگوں نے کہا ساری زندگی ختم پڑھنے گزر جاتی ہے، اپنے گھر نہیں بناتے، یہ بڑا پریشانی کا معاملہ ہے۔ دعوتیں ایسی ہوتی ہیں نا، کسی کو اپنے گھر میں بلائیں، جب آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو آپ کے لیے بھی باعث برکت ہوتا ہے، اگر کوئی مہمان مولوی صاحب کے گھر میں آ جائے تو مولوی صاحب کے لیے بھی باعث برکت ہے۔ یہ معاشرے کی یہ بات ہے، اس اجتماعی طور پر سبھی کے لیے ہم سب کو اس پر عمل کی ضرورت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہ رضوان کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ ہم یہ احادیث، یہ روایات کو پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں کہ حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، فلاں صحابی آئے انہوں نے یہ سوال کیا، فلاں صحابی ہے انہوں نے یہ بات کی، فلاں صحابی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ اکثر واقعات ہم یہ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن آج ہم جن واقعات کی طرف بڑھیں گے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت کے ہیں، وہ آپ کے گھر کے ہیں۔ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو آقا علیہ السلام کے گھر آنے کے بارے میں جو آداب ہیں وہ کوئی اور نہیں سکھا رہا، میرا اور آپ کا رب سکھا رہا ہے، اللہ رب العزت سکھا رہا ہے۔ آقا علیہ السلام کے گھر جب تم نے آنا ہے تو اس انداز کے اندر آنا، یہ نہیں کہ بس ایسے منہ اٹھایا اور چل دیے، نہ اجازت مانگی نہ کوئی معاملہ، بس ایسے داخل ہو گئے، نہیں، یہ کسی کے لیے بھی ایسا نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اللہ فرماتا ہے ایمان والو نہ داخل ہو نبی کے گھر کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر ہیں حضور کا ایک گھر تو نہیں تھا، جتنی ازواج مطہرات تھیں سب کے الگ الگ سے حجرہ مبارک تھے، تو یہاں پر بیت کا لفظ نہیں بیوت کا لفظ ارشاد ہوا،
یہ نہیں کہ جہاں پر حضرت خدیجہ رہتی ہیں وہاں پر بغیر اجازت کے نہیں جانا، یا جہاں پر حضرت عائشہ رہتی ہیں وہاں پر بغیر اجازت کے نہیں جانا، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں ہیں، ازواج مطہرات ہیں، تمام کے گھروں میں جانے سے پہلے تم نے اجازت طلب کر دی، بغیر اجازت کے کسی گھر کے اندر داخل نہیں ہونا۔ اور فرمایا الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ اجازت مل جائے تمہیں، الی طعام، اس کھانے کی طرف، غیر ناظرین، ایسے ہی دیکھتے نہ رہو کہ پک کیا رہا ہے بن کیا رہا ہے، کھا کے جائیں گے، کھانے کی طرف نظر کیے بغیر گھر کے اندر ٹھہرنا ہے، اجازت مل جائے۔ ولیکن اذا دعیتم، اور لیکن جب تمہیں بلایا جائے، فادخلوا، پھر تم داخل ہو جاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر جب تم جانے لگو تو پہلے اجازت طلب کرو، یہ نہیں کہ کھانے کی خوشبو آ رہی ہے تو چلو جی ہم چلتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، بے تکلف دوست جو ہوتے ہیں، رشتہ دار جو ہوتے ہیں، وہ دروازے کے پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں تو اندر داخل ہو جاتے ہیں، جو خوشبو بڑی پیاری آ رہی تھی، میں کہا چلو چلتے ہیں اندر، بیٹھنے کی پکتا ہے۔ کیا اسلام اس چیز کی اجازت دے رہے ہیں؟ یہاں پر ہمارا اسلام تعلیمات کیا دے رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام کے صحابہ کو مخاطب کر کے اللہ فرماتا ہے، اور جب صحابہ کو یہ خطاب ہے تو ہمیں جو بدرجہ ہوگا یہ خطاب ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے گھر سے بات شروع کی، اس لیے تاکہ امت کو سمجھ آ جائے کہ مسئلہ کوئی عام نہیں ہے، یہ مسئلہ اتنا ہلکا نہیں ہے کہ جس کو تم ہلکا جانتے ہو، یہ مسئلہ تو انتہائی اہم ترین ہے کہ جب تم کسی کے گھر میں جانے لگو تو طریقہ کیا اختیار کرنا چاہیے۔ اور میں تم نے الا طعام غیر ناظرین الہ، تو تم نے پھر اب کھانے کی طرف نظریں نہیں دوڑانی، اس طرف نہیں توجہ دینی، بغیر کسی طمع اور لالچ کے کسی کے گھر کے اندر جانا، ان کی مرضی ہو تمہیں کچھ پیش کر دیں، نام کا دل کرے نہ کرے، آپ کو بات سن کے آپ کو کہیں ٹھیک ہے جی آپ کو اجازت ہے تو آپ اٹھ جائیں۔ تو یہاں پر اسلام میں ایک پورا طریقہ دے رہے ہیں، تو جب اسلام طریقہ دے رہا ہے تو ہمیں طریقہ لینا بھی چاہیے، اس کو قبول بھی کرنا چاہیے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے نا، اذا دعیتم فادخلوا، جو تمہیں دعوت دی جائے تو پھر اب تم داخل ہو جاؤ، اور کیا کہتے ہیں کیونکہ تمہیں اجازت دی جائے۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ، پس جب تم کھانا کھا چکو، فَانْتَشِرُوا، اب اٹھ جاؤ، منتشر ہو جاؤ، وہاں سے نکل جاؤ۔ یہ صرف بارگاہ مستقبی کی بات نہیں ہے، یہ عام کسی کے گھر کے اندر، ہاں اگر اہل خانہ کا دل ہو کہ آپ اس کے پاس تھوڑی دیر کے لیے اور بیٹھیں، یا کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں، اس کے دل کی تمنا ہے کہ یار ابھی تو آپ آئے ہیں تو ابھی جانے کی بات کر رہے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، جب اہل خانہ کی تباہ ہو کہ آپ اس کے گھر میں ٹھہریں تو پھر ٹھہر جائیں، مگر معمول کیا ہے کہ کھانا کھا لیے، فانتشروا، اب تو اٹھ جاؤ، وہاں سے منتشر ہو جاؤ، چل پڑو وہاں پر رکو نا۔ کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے، بس آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، سب کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں، بعض اوقات کوئی دوست ایسے آپ کو بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں ضروری کام سے جانا ہوتا ہے، ہم اس کو کہہ نہیں پاتے ہیں تیری مہربانی میری گل کر کے فٹافٹ کر، میں کسی کام جانا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بتا دلی دیر میں پریشان ہوتا رہتا ہے، کبھی اس کی بات میں ہوں کر دیتا ہے، کبھی ہاں کر دیتا ہے، کبھی ہلکا سا مسکرا دیتا ہے، کبھی خاموش ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ سمجھدار ہو تو اس کے انداز سے سمجھ جاتا ہے یار یہ بندہ اب جو ہے نا وہ بات کو ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صرف ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں، وہاں نے کوئی گل ہم بیٹھے ہیں کہ ہم ٹائم پورا کر کے جانا، ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ تو میں جو تمہیں کھانے پہ بلایا گیا، کسی کے گھر میں دعوت پر بلایا گیا تو تم جاؤ، لیکن جب تم کھانا کھا چکو فانتشروا، وہاں سے اٹھ جاؤ، ولا مستأنسین لحدیث، اور ادھر ادھر کی باتوں کے اندر دل نہ بہلاتے رہو، یہ چیز بھول نہ جاؤ کہ تم نے یہاں سے اٹھ کر بھی جانا، یہ نہیں کہ تمہیں ایسے مہمان بلایا گیا، تم ایسے گیسٹ آئے ہو یہاں پر اب بیٹھے ہو تو تم نے واپس نہیں جانا، یہ گھر تمہارے نام پر لگ گیا، اور میں نہیں
ذالکم کان یؤذی النبی، فرمایا بے شک تمہاری یہ جو باتیں ہیں، تمہارے یہ جو عمل اور تمہاری حرکات ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتی ہے۔ تمہارا یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف دے۔ اگر تم دیر تک بیٹھے رہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، وہ تو شفقت فرماتے ہیں، وہ تو مشفق ہیں، لیکن تم احساس کرو کہ کہیں حضور علیہ السلام کو مانگنا، ہمارے پیارے آقا آرام نہ فرمانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح مشرق گرامی کی بارگاہ میں جب جائیں تو وہاں پر بھی آداب یہ، کسی کے گھر میں بھی مہمان چلے جائیں تو وہاں پر بھی آداب یہ۔ تو کیا فرمایا گیا کہ اب تم نے یہ عمل نہیں کرنا کہ وہاں پر بیٹھے رہو، کہ ایسا ہو تمہاری اس حرکت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچے، تکلیف پہنچے۔ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تم سے حیا فرماتے ہیں، وہ تمہارا لحاظ کرتے ہوئے تمہیں کچھ نہیں کہتے، تم جتنی دیر بیٹھنا چاہتے ہو بیٹھے رہتے ہو، باتیں کرتے رہتے ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ہے، وہ تمہیں کچھ نہیں کہتے، وہ تو اس بات پر حیا فرما رہے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لیکن اللہ رب العزت حق کو بیان فرماتے ہوئے حیا نہیں فرماتے۔ تو حق بات ہے، اللہ نے اس کو بیان کر دی ہے، اس کو سمجھنا، اس کے اوپر عمل کرنا تمہارے لیے لازم ہے۔ تو فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، فرمایا جب تم مانگو ان سے کوئی چیز تو مانگو پس پسے پردہ ہے۔ اگر تم گھر والوں سے کوئی چیز مانگنا چاہتے ہو، کوئی چیز تمہیں چاہیے، تو پھر پردے کے اندر رہ کر کوئی چیز مانگ سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے میرے رشتہ دار نے تو بس ٹھیک ہے میں منہ چکیا دبا اندر بڑھ گیا نا لے آؤ کوئی یہ پرانی چیز جو آپ کے کچن اندر اٹھ کے ٹوٹ گیا، وہ بے تکلفی ایسے بھی تو ہوتی ہے نا، لیکن شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ میں اور آپ جو عمل کر رہے ہیں تو کیا یہ درست ہوگا؟ میں نہیں۔ اگر تمہیں کوئی چیز چاہیے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، تمہیں کوئی بھی چیز چاہیے نا، چھوٹی سے چھوٹی بھی چیز چاہیے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فَاسْأَلُوهُنَّ، ان سے مانگنی ہے، مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کے پیچھے رہ کر۔ تو یزو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے جو آداب صحابہ کرام علیہ الرضوان کو بتائے جا رہے ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، یہ فقط صحابہ کے لیے نہیں تھے۔ اس وقت تو تمام جو آقا کے بارگاہ میں بیٹھتے تھے، ان کے دل پاک تھے، ان کی نظریں پاک تھیں، ان کے اعمال پاک تھے۔ آج تو ہماری نظر کا اعتبار نہیں ہے، ہمارے دل کا اعتبار نہیں ہے، ہمارے عمل کا اعتبار نہیں ہے، تو ہمیں تو بدرجہ اولا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ صحابہ میں عمل پایا نہیں جاتا تھا، کیا یہ کسی صحابی سے نعوذ باللہ توقع کی جا سکتی تھی کہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حاضر ہو اور آپ کی زوجہ محترمہ کی طرف بری نظر سے دیکھے؟ نعوذ باللہ من ذالک، ایسا تو کسی صورت میں ممکن ہی نہیں تھا۔ کس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کہ اے مومنو، نبی کی جو بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہ الرضوان اس دلیل کو جانتے تھے، لیکن یہاں پر بھی وہ کہ وہ ہماری مائیں ہیں، لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے کہ بغیر اجازت کے ان کے گھر کے اندر داخل ہو جائیں، وہاں پر بھی اجازت نہیں ہے۔ تو میں اور آپ کسی بھی دوست کے گھر کے اندر کس طرح داخل ہو سکتے ہیں؟ میں اور آپ بغیر اجازت کے کسی رشتہ دار کے گھر کے اندر کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ اکثر ایسا ہوتا ہے، میں جب کسی کے گھر میں جاتا ہوں، دروازے پہ دستک دیتا ہوں، تو وہ اکثر کہہ دیتے ہیں فارغی ہو گیا، نہ کرو اپنا ہی کار، بھئی تمہارا اپنا گھر ہے، میرا اپنا گھر ہے، سارے معاملات ہیں، لیکن جو شریعت نے حکم دیا اس پر عمل ضرور کرنا۔ اس کی کئی حکمتیں، اس کو میں آگے